وإن كبرت همومك لا تبالي فلطف الله في الآفاق أكبر. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدایہ فار آخرہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بہت ٹھیک ہوں. جیسے آج آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے کہ ہم بات کریں گے قیام اللیل کے لیے. قیام اللیل کیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں. رمضان سیریز میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں غور و فکر جس پر کرنی ہے. قیام اللیل، راتوں کی عبادت. قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کا مطلب ہے راتوں میں ہونے والی عبادت، راتوں میں نماز میں قیام کرنا. اسے کہتے ہیں قیام اللیل. قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے. ان کی پسندیدہ عبادتوں کے وقت میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابیاں بھی، جتنے بھی صحابی تھے وہ سب لوگ قیام اللیل کیا کرتے تھے. صحابیوں کی تو فجر اور نفل، جتنی فرض اور نفل نمازیں تھیں وہ ہمیشہ انٹیکٹ ہوا کرتی تھیں، ہمیشہ سے ہی انٹیکٹ ہوا کرتی تھی. لیکن وہ لوگ رات کے بھی حصے سے حاصل کرنا نہیں چھوڑتے. وہ رات کے حصے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرتے. ہر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیام اللیل کیا کرتے اور کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہتے راتوں میں. رات کی پہر ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو اسلام سے، اور اس کی صرف ایک ہی فالویشن ہے، وہ ہے قیام اللیل، راتوں کی عبادت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کے بعد قیام کر کے اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے تو وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا کہ اللہ کے خزانوں میں سے فضیلتیں حاصل ہوں گی اسے، جو قیام اللیل کرے گا. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت صبح فجر صادق سے پہلے قیام اللیل میں آتا ہے. ہمیں جتنی ہو سکے کوشش کر کے اس وقت میں نمازیں پڑھنی ہیں، عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور قیام اللیل کا مطلب ہی ہے اللہ کو راضی کرنا. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا میں رہنا چاہتا ہے، وہ قیام اللیل کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، نفل نمازیں، ذکر و اذکار، قرآنی عبادت، یہ سب قیام اللیل میں آتا ہے. اور رمضان کریم تو سب سے بیسٹ اپرچونیٹی ہے قیام اللیل کے لیے. رمضان کی راتیں، یہ 1 مہینے کی راتیں 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں. تو ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم اس میں وقت ضائع نہ کریں سوشلائزنگ میں یا نیند میں یا کسی اور خواری میں. ہمیں قیام اللیل اختیار کرنا ہے. جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی. حدیث شریف میں آیا ہے ارد الصلاۃ بدل الفریضہ، کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی بہترین نماز ہے تو وہ قیام اللیل کی نماز ہے. کیونکہ یہ وہ ایک ایسی نماز کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، مجھ سے رجوع کرنے والا، مجھ سے توبہ کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا. یہ واحد ایک ایسے نماز کا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آخری آسمان پر زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہے کوئی مجھ سے رجوع طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں دینے تیار ہوں۔ یہ بیسٹ اپرچونیٹی ٹائم ہوتا ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کلوز اسی وقت پر ہوتے ہیں، رات کی آخری پہر میں، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں۔ جیسے کوئی لور اپنے لوڈ ونس کے پاس جاتا ہے، کوئی معشوق اپنے عاشق اپنے معشوق کے پاس جاتا ہے، کوئی چاہنے والا اپنے چاہنے والوں کے پاس جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں انہیں راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ اپنے بندوں سے، کہ یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہمیں روز رات کو آخری پہر میں دیتے ہیں، کہ وہ خود آتے ہیں اور اپرچونیٹی چانس دیتے ہیں آپ کو، کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، مجھ سے رجوع کرنے والا۔ ہمیں ایسا موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتوں میں قیام اللیل کرتے اور کعبۃ اللہ کی طرف چلے جاتے، حرم شریف کی طرف چلے جاتے، حرم شریف کی مسجد میں جاتے اور وہاں پہ قیام اللیل کرتے، اللہ سے رابطہ بناتے، اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط بناتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس اپرچونیٹی کو نہیں چھوڑتے۔ وہ میک شور کرتے کہ ان کا کنیکشن جتنا ہو سکے اللہ سے اسٹرانگ بنے، ان سے باتیں کریں، ان سے عرض کریں، ان سے توبہ طلب کریں۔ اپنی امتوں کے لیے مانگنے کا سب سے بہترین وقت لگتا تھا، اپنی امتوں کے لیے مانگتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ قیام اللیل قیامت کے دن آپ کے لیے سب سے بڑی فضیلت کا باعث بنے گی۔ جو شخص قیام اللیل کرے گا، قیامت کے روز اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس اعمال کے چلتے۔ اس راتوں میں 2 رکعت نفل نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر رکعت کے ہر سجدے پہ آپ کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ہر رکعت کے سجدے پہ آپ کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی نماز میں اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ہمیں وقت کہیں پر بھی ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں قرآن کا ذکر کرنا ہے، اور رمضان کریم میں تو بالخصوص ایک رات ضائع نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرماتے کہ میں آپ کو ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو قیامت روز محشر آپ کے نامے اعمال میں سب سے بڑی فضیلت رکھے گا۔ تو انہوں نے اپنے چچا جان کو بھی قیام اللیل کی تاکید کی کہ قیام اللیل کریں۔ آج سے کوشش کریں، آدھی رات کو جب بھی آنکھ کھلے، نیند سے بیدار ہوں، نماز ضرور پڑھیں۔ 2 رکعت نفل کیوں نہیں ہوتی، پڑھیں، وہ قیام اللیل میں شمار ہوتا ہے، ضرور پڑھیں۔ عہد بنا لیں کہ ہمیں قیام اللیل قائم کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ قیام اللیل میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح کی تو بہت عظیم فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز ایٹ لیسٹ دن میں سے ایک بار تو پڑھنی چاہیے، یا ہفتے میں ایک بار پڑھنی چاہیے، یا مہینے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا ایٹ لیسٹ زندگی میں ہی کم از کم ایک بار۔ صلاۃ التسبیح کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے
کہ صلاۃ التسبیح اور قیام اللیل ہو اور رمضان کی راتیں ہوں، یہ تو ہائیلی ریوارڈڈ اعلیٰ درجے کی عبادت ہو جائے گی، ایسی عبادت جو اللہ رد ہی نہیں کر سکتا، ایسی دعائیں مانگنے کا طریقہ جو اللہ رد ہی نہیں کر سکتا۔ وہ تو دینے بیٹھا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، معافی طلب کرنے والا، مجھے راضی کرنے والا۔ تو یہ تو بیسٹ اپرچونیٹی ہے اور ہمیں اسے بالکل نہیں گنوانی۔ قیام اللیل آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گی، اللہ کے بندے اللہ تک جائیں گے اور اس کی سیڑھی بنے گی قیام اللیل۔ میک شور کریں، رمضان کریم چل رہا ہے، سب لوگ قیام اللیل پابند ہو جائیں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر نیکسٹ نیو ٹاپک پر بات کریں گے۔ اگر میرا یہ ویڈیو یہ ٹاپک اچھی لگی ہو آپ کو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہر نیو ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میں نے کوشش کی ہے رمضان کریم کی یہ سیریز بنانے کی، میں بھی سیکھ رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں اگر آپ لوگ بھی کچھ تھوڑا بہت بھی سیکھیں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ میری آخرت کی سیڑھی بنے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔